السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب، نجیب ایوبی صاحب، دیگر ذمہ داران پبلک ایڈ کمیٹی اور شہر بھر سے مختلف مسائل کا شکار یہاں تشریف لانے والے میرے بھائیوں اور بہنوں، میں سب سے پہلے آپ کو اس عوامی مسائل بیٹھک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور جس طرح بھی سیف بھائی نے آپ کو بتایا کہ جماعت اسلامی کا یہ دفتر ادارہ نور حق یہ ہر شہری کا گھر ہے، اس کا دفتر ہے، اور یہ دفتر آپ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ کسی کا بھی کوئی معاملہ ہو، کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، ہم آپ سے بس ایک وعدہ یہ ضرور کرتے ہیں کہ جو ہمارے بس میں ہوگا وہ ہم کریں گے۔ ہم حکومت میں نہیں ہیں، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہم شہر کا میئر ہمارا نہیں ہے، اس شہر میں صوبائی حکومت ہماری نہیں ہے، اس میں وفاقی حکومت ہماری نہیں ہے، لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب کوئی آدمی، کوئی خاتون، کوئی بچہ، کوئی طالب علم ہمارے پاس آتا ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے اور وہ حق پر ہوتا ہے، پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس اختیار کیا ہے، بلکہ ہم اس کے مسئلے کے حل کے لیے کوشش کرتے ہیں، سنجیدہ کوشش کرتے ہیں، اور جو مسئلہ بھی اٹھاتے ہیں اس کو آخر تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہی وہ ہمارا سنجیدہ کام ہے جس کے نتیجے میں اب جماعت اسلامی کے پاس سے جو لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کے مسائل کے لیے جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ مسائل حل ہونا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ مثلاً میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 4-5 سال پہلے ہم شروع سے ہی کہ الیکٹرک کے خلاف ایک اس کی ظالمانہ رویوں کے خلاف ایک مہم چلا رہے تھے، لیکن باقاعدہ سیل بنا کر جب سے ہم نے اس کام کو شروع کیا تو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اتنی زیادتی کی جاتی ہے، اوور بلنگ ہو جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے گھروں میں لاکھوں روپے کا بل آ جاتا ہے، اور کوئی ان کا سننے والا نہیں ہوتا۔ کہ الیکٹرک کے دفتر جو ہوتے ہیں اس میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں کے پیسے کم کیے جائیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی کسی افسر سے ملنے میں کامیاب بھی ہو جائے تو اتنی بات ہوتی ہے کہ آپ قسطیں کروا لیں، ابھی پچھلی قسطیں ادا نہیں ہوتی کہ نیا بل جو ہے لگ کر سامنے آ جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں لوگ انتہائی نا امید تھی، لوگ گئے بہت سارے پارٹیوں کے پاس، وہ پارٹیاں جن کی مرضی سے شہر کھلتا اور بند ہوتا تھا، وہ جماعتیں کہ جو صوبائی اور وفاقی حکومت میں موجود ہیں، وہ پارٹیاں جن کو لوگوں نے 14 سیٹیں یہاں سے ووٹ ڈال کر جو ہے وہ دے دیں، اور لوگوں نے سمجھا کہ اب حالات بدل جائیں گے، لیکن کوئی ایک پارٹی بھی، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ جو ہے وہ نون لیگ ہو، یا کوئی بھی جماعت ہو، کہ الیکٹرک کے خلاف کوئی اٹھ کر کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ آج تک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابھی جب کہ الیکٹرک کے لوگ پھنسنے لگے اور ان کا لائسنس کینسل ہونے لگا، اور سپریم کورٹ نے واضح طور پر یہ کہنا شروع کیا کہ ہم ان کا لائسنس منسوخ کر دیں گے، اور حکومت کیوں ان کی طرف سے آتی ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ بھی پچھلے دنوں جب چیف جسٹس آف پاکستان نے یا سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ الیکٹرک والے اپنا موقف پیش کریں کہ وہ کیا معاملہ ہے جس کی بنیاد پر یہ حالات ہو گئے ہیں، تو کہ الیکٹرک اکیلا نہیں آیا، اس کے سی ای او کے ساتھ اسد عمر صاحب بھی تشریف لے گئے، تابش گوہر صاحب بھی، جن کو وزیر اعظم عمران خان نے اپنا جو ہے وہ نمائندہ خصوصی بنایا ہے پاور کا، اور اسی طرح ندیم بابر بھی، پوری وفاقی حکومت کے الیکٹرک کا دفاع کرنے کے لیے چیمبر میں جا کر کے الیکٹرک کی طرف سے مقدمہ پیش کر رہی تھی۔ یہ قابل مذمت ہے، شرم کا مقام ہے اس وفاقی حکومت کے لیے جو ایمانداری کا نام لیتی ہے، لیکن صرف اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، اور اس لیے کہ انہوں نے الیکشن فنڈ میں کہ الیکٹرک کی انتظامیہ نے، ابراج گروپ نے، عارف نقوی نے ان کو فنڈ دیا تھا، تو اب وہ کئی کو بچانا چاہتے ہیں، اور یہ عمران خان کی ایمانداری ہے کہ ایک بے ایمان ترین غاصب اور قاتل ادارہ جس نے 85 لوگ کرنٹ لگنے سے ان کی نااہلی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، اس کو بچانے کے لیے عمران خان کی پوری ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ لیکن جماعت اسلامی یہ بات واضح کر دینا چاہتی ہے، اور چیف جسٹس صاحب سے بھی مطالبہ کرتی ہے کہ شہریوں کو بھی سنا جائے، یک طرفہ بریفنگ لے کر اگر کوئی فیصلہ ہوگا تو یہ عدالت کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہوگا۔ پہلے ہی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے اندر جو سینکڑوں مقدمات جس میں جو ہے وہ کہ الیکٹرک کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے اور وہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سے ان کو اسٹے مل جاتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہی تو چیف صاحب نے کہا تھا، چیف جسٹس نے، کہ یہ اسٹے ختم کر دیے جائیں۔ لوگ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ 5-5 سال اور 10-10 سال سے سپریم کورٹ میں کہ الیکٹرک کے خلاف کیسز موجود ہیں، اور کروڑوں روپے جو وکیل کی فیس ادا کر کے کہ الیکٹرک ہمارے بلوں کے پیسوں سے لیتا ہے، اور جا کر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر عدالت میں ان کو مزید جو ہے وہ وقت ملتا چلا جاتا ہے۔ تو لوگوں کو یہ تحفظات ہے کہ سپریم کورٹ سمیت انصاف نہیں کر رہا،
لیکن اگر یہ صورتحال ہوتی ہے کہ پوری پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت اور ایم کیو ایم بھی اس میں شامل ہے، وہ اور کے الیکٹرک کی انتظامیہ ججز کو جو ہے وہ بریفنگ دیں اور کراچی کے شہریوں کا کوئی سننے والا نہ ہو، اور جماعت اسلامی کی 5 سال سے جو پٹیشن موجود ہے اس کی سنوائی نہ ہو، تو عدالت اور عدالت عظمیٰ پر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہوگا، اور ہم قانونی اور عدالتی ذرائع سے اس کو بھی پھر ایکسپوز کریں گے، اور اس پر ہم شدید تحفظات رکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے، یہ وہ وقت ہے کہ جو ہمارا لوٹی ہوئی سینکڑوں ارب روپے کی دولت ہمیں واپس ملنی چاہیے۔ یہ کراچی کے 26 لاکھ صارفین کا مسئلہ ہے، اور 3 کروڑ کی آبادی کا یہ شہر ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ جب جماعت اسلامی نے، اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ جب کہ الیکٹرک کے لوگوں کی اوور بلنگ کا یہ معاملہ آتا ہے تو اسی دفتر سے ہم پوری قانونی کارروائی کرتے ہیں، نیپرا میں جاتے ہیں اور جہاں جہاں جا سکتے ہیں، اس لیے کہ وفاقی محتسب سے انصاف نہیں ملتا، اس لیے کہ وہاں صدارتی محل کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں جو وفاقی محتسب کا ادارہ یا صوبائی محتسب کا ادارہ ہے اس کے فیصلوں کو انڈو کر دیتے ہیں، لیکن ہم ان کے لیے مقدمہ لڑتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں، اور یہاں پر وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ جو پھر کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو ہمارا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا، اور لاکھوں روپے کا بل سینکڑوں اور ہزاروں میں اس لیے آ گیا کہ اس کی پراپر طریقے سے جو ہے وہ آپ نے قانونی اور جو ہے وہ نیپرا کے حوالے سے پوری پروسیڈنگ کی۔ اسی طرح بار بار اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ کئی کے لیے بلوں کو بڑھا دیا جائے۔ جماعت اسلامی صرف ایک پارٹی ہے کہ جو اس کا عوام کی طرف سے کھڑی ہوتی ہے ہر نیپرا کے اجلاس میں، اور عوام کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ہم اس ظالم ادارے کے مقابلے میں جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ نادرا کا جو ادارہ جس کا کام شناختی کارڈ بنانا ہے، اس نے کتنا اندھیر نگری جو ہے وہ مچائی ہوئی تھی، اور لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا تھا۔ جماعت اسلامی نے اس مسئلے کو اٹھایا، اور بہت بڑی تعداد میں ان لوگوں کا مسئلہ حل ہوا کہ جن کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے گئے تھے، جن کے شناختی کارڈ نہیں بنائے جاتے تھے، غیر ضروری کاغذات مانگے جاتے تھے، ان کو ٹہلایا جاتا تھا۔ اور جب ہم نے اس کی پوری سٹرگل کی تو اللہ کا شکر ہے 80-90% لوگوں کا مسئلہ حل ہوا ہے۔ ہمارے بنیادی مطالبات میں یہ بات شامل ہے کہ میگا سینٹرز کراچی میں ہر ٹاؤن کی بنیاد پہ جو پچھلے ٹاؤن ہوا کرتے تھے اس پہ ہونا چاہیے، اور ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کورونا کے بعد ایک مرتبہ پھر اب نادرا سینٹرز کے اوپر بہت رش بڑھنا شروع ہو گیا ہے، اور اب پھر دوبارہ سے نادرا کے عملے نے وہی حرکتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ ہم ان کو متنبع کرتے ہیں اور چیئرمین نادرا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے پہلے جماعت اسلامی کے اس مسئلے کو اٹھانے پر پورا جو ہے وہ ٹیک اپ کیا تھا معاملے کو اور چیزوں کو دیکھا تھا، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو ریلیف ملا، اب نادرا کے دفاتر میں ایک مرتبہ پھر وہ دیکھیں، ایک تو میگا سینٹرز بڑھائے جائیں، اور دوسرا جو عملہ گڑبڑ کر رہا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کو محروم کر رہا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ ایک بہت اہم مسئلہ کراچی کا یہ بن گیا تھا کہ بحریہ ٹاؤن، جو بحریہ ٹاؤن کی اتنی بڑی زمین اس کو ظاہر ہے کہ کوڑیوں کے مول زرداری صاحب نے عنایت کی تھی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے مختلف جو ہے وہ آبادیوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک منصوبہ بنایا۔ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بحریہ ٹاؤن کی اس وقت جو شکل ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کامیاب ہونا چاہیے، اس لیے کہ اربوں خربوں روپے لوگوں کا لگا ہوا ہے، لوگوں نے اپنی جمع پونجیاں اس پروجیکٹ کے اوپر لگائی ہوئی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو کتنا تنگ کیا جاتا تھا۔ یہی مسئلہ ہوا کراچی کے لوگ یا پورے پاکستان کے رہنے والے وہ لوگ کہ جو اس بحریہ ٹاؤن میں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، کسی کے پلاٹ غائب ہو گئے، کسی کے پیسے واپس نہیں مل رہے، کسی کو ریفنڈ کے چیک نہیں مل رہے، اور جس کو چیک مل رہا ہے وہ باؤنس ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تو فورس پوزیشن کروائیں گے، پھر یہ کہا کہ ہم اتنے چارجز بھی لگائیں گے، اور جب کہیں سے لوگوں کو کوئی توقع نہیں بندھی اور کسی نے ہاتھ رکھنے کی کوئی بھی تیار نہیں ہوا، جو بڑے بڑے دعوے دار اس شہر کے آپ نام سنتے ہیں نا، جو کہتے ہیں ہم شہر کا مقدمہ لڑیں گے اور ہم نے یہ کیا ہے، کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو بحریہ ٹاؤن کے مسئلے کے اوپر کسی پولیٹیکل پارٹی کا یا کسی انتظامیہ کا کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو۔ اگر میں غلط بات کہہ رہا ہوں تو آپ لوگ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں۔ کیا کوئی پارٹی، کیا ایم کیو ایم، کیا پیپلز پارٹی، کیا پی ایس پی، کیا جو ہے وہ پی ٹی آئی، کوئی بحریہ ٹاؤن کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے آپ لوگوں کے لیے؟ کوئی ہے جو کہ آپ کا مقدمہ لڑ سکتا ہو؟ یہ مقدمہ اسی جگہ پر جماعت اسلامی نے لڑا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے صرف بات نہیں کی، نعرہ نہیں لگایا، ہم نے صرف جو ہے وہ اعلان نہیں کیا، بلکہ لوگوں کے ساتھ مل کر اسٹرگل کی، جد و جہد کی، اور جو ملک ریاض صاحب وہ 3 مرتبہ یہاں ادارہ نور حق پہ خود آئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے۔ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اس ایگریمنٹ پہ بھی عمل درآمد میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، اور میں ملک ریاض صاحب سے بہت واضح طور پر آپ لوگوں کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں
کہ یہ اس طرح سے چیزوں کو لنگر آن کرنا، لوگوں کو ٹالنا اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ جو ہے وہ زیادہ دیر تک ہم نہیں صرف اس بنیاد پر رک سکتے کہ آپ ہمیں فون کر لیتے ہیں اور آپ نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے. یہ کمیٹی اگر کام نہیں کر رہی، آپ کے عملے کے لوگوں کو ریلیف نہیں دے رہے، تو رسپانسبل آپ ہیں، آپ کے صاحبزادے ہیں، اور آپ کو اپنے رویے کو درست کرنا پڑے گا اور بحریہ ٹاؤن کا یہ مسئلہ لوگوں کا حل کرنا پڑے گا. ورنہ ہمارے پاس سارے آپشن موجود ہیں. ہم نے کوئی تحریری معاہدہ کر کے کوئی آپ سے ہم بند نہیں گئے. اس معاہدے کو لے کر ہم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں اور آپ کے بحریہ ٹاؤن کے سامنے سڑک پہ بھی بیٹھ کے لوگوں کے مسئلے حل کروا سکتے ہیں. اس لیے لوگوں کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، ان کو ریلیف ملنا چاہیے. یہاں میرے سامنے نیا ناظم آباد کے لوگ بھی موجود ہیں. نیا ناظم آباد میں جب بارش ہوئی، میں جانتا ہوں کہ نیا ناظم آباد کا مسئلہ بحریہ ٹاؤن جیسا نہیں ہے. اس کی ڈیولپمنٹ بھی اچھی ہے، اس کی انتظامیہ بھی ان کے مقابلے میں اس طرح کا معاملہ نہیں رکھتی. لیکن اس کے باوجود جب بارش ہوئی اور لوگ ڈوب گئے تو لوگوں نے ہم سے رجوع کیا، اور ہم نے پھر لوگوں کا مسئلہ جو نیا ناظم آباد ہے اس کی انتظامیہ کے سامنے رکھا. انہوں نے اس سے اختلاف بھی کیا کہ نہیں صاحب ہماری وجہ سے نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کو بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے. آپ کے پاس نکاسی، آپ کا کوئی پراپر انجینئرنگ موجود نہیں ہے، نظام موجود نہیں ہے، اور جن لوگوں کا نقصان آپ کے اس وجہ سے ہوا ہے اس کا ازالہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. ان سے ہماری بات چیت جاری ہے، نیگوسیشن ہو رہی ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ لوگوں کو ریلیف بھی ملے گا، کمپنسیشن بھی ملے گی. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے، نیا ناظم آباد کی انتظامیہ نے ہمیں یہ بات بتائی کہ 40 کروڑ روپے ایم ڈی اے کے ایل ڈی اے کے لوگوں نے لیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کا کام ہی یہ تھا کہ وہ نکاسی آپ کا نظام بناتے. لیکن 40 کروڑ روپے اس سوسائٹی سے لینے کے باوجود انہوں نے اگر یہ کام نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کرپشن اور لوٹ مار اس شہر کے اندر جس طرح سے ہو رہی ہے اس کی بھی ایک بہت بڑی مثال ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایل ڈی اے نے نہیں کیا یا نیا ناظم آباد کی انتظامیہ نے نہیں کیا. اگر لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے تو یہ مسئلہ ریزالو ہونا چاہیے. اس کے لیے انشاءاللہ بات چیت سے ہی مجھے یقین ہے کہ یہ مسئلہ حل ہوگا، لوگوں کو اس کا ازالہ بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ جو نقصان ہوا ہے وہ پورا ہونا چاہیے، اور ہم اس کی پوری کوشش کریں گے. یہ تو میں آپ کو دیکھ کے چند چاول بتا رہا ہوں، ورنہ یہاں پانی اور بجلی اور اس طرح کے کتنے گیس کے مسائل کے حوالے سے لوگ آتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ جو ہم سے بن پڑتا ہے ہم وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اب جو ہمیں ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آ رہا ہے وہ سوسائٹیز کا مسئلہ ہے. گلشن توحید والوں نے اپنی بات کی، یہاں پر اسی طرح سے گارڈن سٹی والوں نے اپنی بات کی. ابھی آپ نے فضائیہ کا معاملہ دیکھا تھا، اس میں کتنا بڑا لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوا. چاروں طرف یہ مافیاز ہیں جو موجود ہیں. اصل میں یہ پچھلے 20 25 30 سال میں یہ مافیا پنپتی چلی گئیں، اس لیے کہ اس شہر میں کسی کی آواز اٹھنے نہیں دی جاتی تھی. اور چونکہ شہر کے سب سے بڑے ٹھیکیدار ان پوری مافیاؤں کے سرپرست اعلیٰ تھے، اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی جس کی حکومت یہاں پر موجود ہے، اس سے بڑا کرپٹ ٹولہ کوئی نہیں ہے. سندھ حکومت کا جو ٹولہ ہے اس سے بڑا کرپٹ ٹولہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس نے اس پوری مافیاز کو جو ہے وہ پیٹرنائز کیا ہوا ہے. اس کے نتیجے میں لوگوں کی آواز ہی نہیں اٹھ پاتی تھی. لوگوں نے بڑی توقع لگائی تھی پچھلے 2-3 سال پہلے کہ اب تبدیلی آ جائے گی اور ہمارے حالات سدھر جائیں گے. پتہ چلا کہ جو تبدیلی لانے والے تھے ان کی بھی ایک لوگوں کی بڑی تعداد وہ ہے جو ان مافیاز کی سرپرست ہے، جو ان لینڈ مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو سوسائٹیز میں اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں. تو جو خود چور اور ڈاکو ہیں وہ لوگوں کو کیا جو ہے وہ چوری سے اور ڈاکوں سے نجات دلائیں گے. اس لیے جب کہیں سے لوگوں کو جو ہے وہ سہارا نہیں ہوتا تو لوگ جو ہے وہ یہاں جماعت اسلامی کے دفتر میں آتے ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ جماعت اسلامی کے ہاتھ مضبوط کریں، اس لیے کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی وہ جماعت ہے کہ جس کی اپنی ایک ساکھ ہے، جس کا اپنا ایک کریکٹر ہے، جس کی اپنا ایک کردار ہے، جنہوں نے 70 سال سے ہم اس ملک 72 سال سے ہم اس ملک میں خدمت کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا جب یہ کورونا کی پہلی لہر آئی تھی تو کورونا کی اس پہلی لہر میں کون سی پارٹی تھی جس کے کوئی ویلفیئر کا ونگ ہو وہ کام کرتا ہو؟ یا تو وہ کوئی این جی او سی سیلانی ٹائپ کی یا عیدی ٹائپ کے یہ لوگ کچھ نظر آ رہے تھے، یا الخدمت تھی جو جماعت اسلامی کی آرگنائزیشن ہے. اور اس الخدمت نے اور جماعت اسلامی کے سارے رضاکاروں نے مل کر کورونا میں لوگوں کی خدمت کی، لوگوں کے گھروں میں اندھیروں کے اندر جو ہے وہ راشن پہنچائے، جو پریشان حال لوگ تھے ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کی. ڈس انفیکٹ کرنے کی بات آئی تو یہ نہیں دیکھا کہ مسجد ہے کہ مندر ہے، کلیسا ہے، سب جگہ پہنچے کہ جہاں انسان رہتے ہیں ان کو اس جراثیم سے جو ہے جرثومے سے نجات ملنی چاہیے. ہسپتالوں کے لیے اسی طرح ایک لیب جو ہے وہ بنائی ہم نے الخدمت کی، جو آج بھی 3000 روپے میں سبسیڈائز ریٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہی ہے. ناظم آباد میں ہماری کووڈ لیب موجود ہے.
جتنا کام ہو سکتا تھا ہم نے کیا. لوگوں نے آ کر ہم پر اعتماد کیا اور ہم لوگوں کا پیسہ لوگوں پر جو ہے وہ خرچ کرتے رہے. پورے پاکستان میں اربوں روپے سے جو ہے وہ لوگوں کی مدد کی, اور اس کا اعتراف پھر میڈیا نے بھی کیا اور سب لوگوں نے کیا کہ جماعت اسلامی وہ پارٹی ہے کہ جب لوگ مشکل میں آتے ہیں تو پھر کوئی اور نہیں آتا اور جماعت کا کارکن آتا ہے, اس کا رضاکار آتا ہے اور لوگوں کو مشکل سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. بارشوں میں یہ شہر ڈوب گیا, شہری حکومت کی نالائقی کی وجہ سے, صوبائی اور وفاقی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے. ہمارے ہاں جو نالوں کا پورا نظام موجود ہے, ابھی منظور نالے کی بات یہاں پر آئی, منظور کالونی نالا, یہ نالوں کا نظام اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر تجاوزات ہوں یا یہاں پر جو ہے وہ کچرے ڈالے جائیں یا ان کو بلاک کر دیا جائے, بلکہ یہ پورا سسٹم ڈیولپ ہی اس لیے کیا گیا تھا تاکہ بارش کے پانی کو اس میں سے جو ہے وہ نکالا جائے. اب ان نالوں کو, جو چھوٹے چھوٹے نالے اور پھر بڑے نالوں میں وہ جاتے ہیں, ان چھوٹے نالوں میں کیا ہوتا ہے, کچرا ڈلتا ہے. ان چھوٹے نالوں کے اندر جو ہے سیوریج کا پانی ڈلتا ہے, پتھر ڈلتے ہیں, یعنی چھوٹی چھوٹی جگہوں سے گلی محلوں کے جو ماسیاں جو ہے وہ جھاڑویں دیتی ہیں اور کچرا نکالتی ہیں وہ چھوٹے نالوں کے اندر ڈالتی ہیں, اور جو بلدیہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ سڑکوں کے نالوں کو جو ہے وہ گند سے بھر دیتے ہیں. اور پھر جب بارش ہوتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں, اور جب زیادہ بارش سے دفع ہو گئی تو آپ نے دیکھا کہ پورا شہر ہی ڈوب گیا تھا. اس وقت بڑے تم تراق سے سب لوگ آئے, کمیٹیاں قائم ہوئیں. وزیر اعظم تو خیر چھ دفعہ بارش ہوئی تھی اس عرصے میں, وہ 6 دفعہ بھی نہیں پہنچے, اس کے 11 دن کے بعد پہنچے, اور 11 دن اس کے بعد پہنچنے کے بعد انہوں نے 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کر دیا کہ اب تو شہر کی قسمت بدل جائے گی. 3 مہینے گزرنے کے بعد پیچ ورک بھی پوری طرح سے نہیں ہو سکا, بلکہ جو پیچ ورک ہے وہ اتنا ناقص ہوتا ہے کہ وہیں سے سڑک دوبارہ سے ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیے آپ. تو یہ ان کی صورتحال ہے. ابھی انہوں نے سرکولر ریلوے کے نام پر جو فراڈ کیا ہے کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کے ساتھ, یہ شیخ رشید صاحب سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح وہ جگتیں مارتے ہیں, جس طرح سے وہ ٹیلی ویژن کے اوپر ٹاک شو میں لطیفے سناتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے قصے سناتے ہیں, کراچی کے لوگوں کو بھی اس طرح سے وہ بیوقوف بنا کے چلے جائیں گے. اور انہوں نے ایک طرح سے ایک بھونڈا مذاق کیا ہمارے ساتھ. کوئی KCR کا افتتاح نہیں کیا, بلکہ وہ مین روٹ کے اوپر 4 ٹرینوں کا نام لے کر جو ہے انہوں نے چلا دیا جس کے اندر کوئی بیڈ بھی نہیں رہا ہے. جو پورا سرکولر ریلوے کا سسٹم موجود ہے, جو پہلے چلا کرتے تھے, سن 90 تک جو ہے وہ 104 ٹرینیں چلتی تھیں, اسی شہر کے اندر چلتی تھیں, یہاں پورا ایک اور منافع بخش طریقے سے چلتی تھیں. اس کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ بند کیا گیا, 1999 میں ختم ہو گئی, اور پھر اس کے بعد 2005 میں دوبارہ سے اس پر کام شروع ہوا نعمت صاحب کے زمانے میں. اور جس ٹریک کا انہوں نے باقاعدہ افتتاح کیا ہے وہ تو نعمت صاحب نے اس وقت جو ہے وہ شروع کر دیا تھا. اب انہوں نے 15 سال مزید کے بعد کیا کام کیا؟ آپ اسٹیشنوں پہ چلے جائیں, ناز آباد اور نارتھ ناز آباد, اور پھر آپ یہ گیلانی اسٹیشن, اور پھر کہیں پر بھی چلے جائیں جو اسٹیشن موجود ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا پٹڑیاں تک کھا گئے یہ لوگ. یہ کہ الیکٹرک کا حال دیکھ لیا بھائی, سردیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اب یہ کہیں گے کہ گیس نہیں ہے ہمارے پاس, ہے خورشید بھائی. اور جب گرمیوں میں ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ آئل پہ چلائیں تو کہتے ہیں کہ نہیں ڈیمانڈ زیادہ ہے. تو اب ان سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں اس وقت شہر میں کون سی ڈیمانڈ ہے؟ سارے دفتر بند پڑے ہوئے اور AC کا لوڈ نہیں ہے. اس وقت اگر یہ انہوں نے لوڈ شیڈنگ دوبارہ شہر میں شروع کر دی ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ انہوں نے, ان کو گیس پہ کچھ کمی آ جاتی ہے تو یہ لوڈ شیڈنگ کر دیتے ہیں, اور آئل والے پلانٹ نہیں چلاتے ہیں جو ان کو مہنگا پڑتا ہے, جس کے نتیجے میں سردیوں تک میں یہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. اور پھر بھی عمران خان ان کو سپورٹ کر رہا ہے, ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر کے دے رہا ہے, اور ان کا پوری ٹیم اس وقت کے الیکٹرک کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. لائٹ چلی گئی تو میں نے آپ کو تھوڑی سی تفصیل اس کی بھی بتا دی ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مسائلستان ہے یہ شہر, اس شہر کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ دھوکہ دے کر ان 1100 ارب روپے کے جو پیکج کا اعلان کیا, یہ فراڈ اور دھوکہ ہے. چونکہ آج سے 1.5 سال پہلے عمران خان صاحب نے اسی طرح کا ایک اعلان کیا تھا, سارے پروجیکٹ یہی والے بتائے تھے, اور 162 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا تھا. ان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ اس 162 میں سے کوئی 1 ارب روپیہ بتا دیں جو آپ نے خرچ کیا ہو. اور پھر اب آپ نے 1100 ارب روپے کا اعلان کیا ہے, تو آپ کیا کریں گے KCR؟ آپ نے تو اس 27 ارب روپے کے پروجیکٹ کو اب 8 ارب روپے پہ KCR کو لے آئے, اور اس میں سے بھی اس سال 30 کروڑ روپے آپ نے رکھے اور وہ بھی خرچ نہیں کیے ہیں. ٹوٹل 18 ارب روپے پورے سال میں 650 پورے ملک کا ترقیاتی بجٹ ہے وفاقی حکومت کا, تو 18 ارب روپے کراچی کے لیے رکھے ہیں, وہ بھی 2-3 ارب روپے سے زیادہ خرچ ابھی تک نہیں ہوئے. تو جب آپ کراچی میں کچھ خرچ ہی نہیں کرنا چاہتے, صرف لینا چاہتے ہیں, ٹیکس آپ یہاں سے لیتے ہیں, ریونیو ہم جنریٹ کر کے دیتے ہیں,
اور ہمارا حال یہ ہے کہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, گٹر ابل رہے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے, تو ایسے میں پھر ہم حالات کے رحم و کرم پر لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتے. جماعت اسلامی کا اس شہر سے ایک رشتہ ہے. جماعت اسلامی نے اس شہر کو تعمیر کیا ہے. جماعت اسلامی 50 کی دہائی میں بھی جب پاکستان نیا بنا تھا تو بلدیاتی انتخابات جب ہوئے تھے تو جماعت اسلامی نے اس وقت بھی کامیابی حاصل کی تھی. اس وقت پھر بعد میں ماشاء اللہ لگا دیا گیا تھا. بھائی ایوب خان نے جب بی ڈی ممبرز کے انتخاب کروائے تھے تو کراچی سے اس وقت بھی جماعت اسلامی نے کامیابی حاصل کی تھی. کراچی میں پھر عبدالستار افغانی صاحب 2 مرتبہ شہر کے میئر رہے, نعمت اللہ خان صاحب شہر کے ناظم اور میئر رہے, اور تاریخ شاہد ہے اس بات کی کہ جماعت اسلامی نے اپنے محدود اختیارات کے باوجود اس شہر میں ڈیولپمنٹ کی, تعمیر کی اور ترقی کی اور ویژن کے ساتھ منصوبے پیش کیے. بدقسمتی سے بعد میں اس ویژن کو لے کر نہیں چلا گیا, کرپشن شروع ہو گئی, چائنا کٹنگ شروع ہو گئی, اور اس طرح کے سانحات سامنے آئے جس طرح ہماری یہ بہنیں موجود ہیں سانحہ بلدیہ کی. ہمارے جو ہے وہ دل خون کے آنسو ہوتے ہیں کہ جب ہم ان بہنوں کو, ان ماؤں کو, ان بوڑھے والدین کو دیکھتے ہیں کہ جن کے پیارے جو ہے وہ انسان جلا دیے گئے ایک فیکٹری کے اندر. سوچیں تو صحیح, کس لیے کہ آپ کو بھتہ نہیں ملا. اور اب وہ لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے نام بدل کے, چہرے بدل کر کسی واشنگ مشین والی پارٹی سے دھل کر سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا, اور ان کا کوئی قصور نہیں. جنہوں نے یہ کام کیے, جنہوں نے انسانوں کو جلا دیا, ان کو کوئی قصور نہیں, ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں لوگ. شرم کی بات ہے کہ انصاف یہاں پر لوگوں کو فراہم نہیں کیا جا رہا. اور اب پچھلے دنوں جو فیصلہ ہوا وہ بھی ادھورا فیصلہ تھا. ہم سوال کرنا چاہتے ہیں عدالت سے کہ حماد صدیقی کہاں ہیں, کون سی پارٹیاں اس حماد صدیقی کو سپورٹ کر رہی ہیں. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ سانحہ بلدیہ کے ان لوگوں کو انصاف کیوں نہیں مل رہا. ان کے نام پر جرمنی کی کمپنی جو 60 کروڑ روپے دیے تھے, اب ڈالر کے فرق سے تو اب یہ تقریباً 90 کروڑ روپے بن چکے ہیں. کس وجہ سے سندھ حکومت نے اس کو اپنے بیت المال میں لے کر اس کا سود کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے دیں گے. یہ ان کا حق ہے, ان کو کیوں نہیں دیا جا رہا. اور جب عدالت میں ہم جاتے ہیں تو عدالتوں کے نظام میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ لوگوں کو فیصلے میں تاخیر پہ تاخیر ہوتی چلی جاتی ہے. اس لیے جس طرح بھی صابر احمد یہ سانحہ بلدیہ کے لوگوں کا نوحہ پڑھ رہے تھے, ہم بالکل یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے. ان کے پیارے تو اب واپس نہیں آتے, ان کے آنسو تو ظاہر ہے وہ خشک نہیں ہو سکتے, لیکن ان کو کمپنسیشن تو آپ دے سکتے ہیں. جو انسانی جان کی کمپنسیشن نہیں ہوتی اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا, لیکن ان کو جو ہے اتنا تو کر دو کہ ان کا گھر کا معاملہ چل سکیں. ہم اس کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس شہر کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ اس کی آدھی آبادی کھا لی گئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک بااختیار شہری حکومت ملنی چاہیے. ہمارے نوجوانوں کو ملازمتیں ملنی چاہیے. کتنا بڑا تماشا ہے کہ مڈل کلاس کے لوگوں کے اگر سرکاری KMDC موجود ہے یا جو ہے وہ میڈیکل کالجز موجود ہیں, اول تو فیسیں مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں, پھر پرائیویٹ سیکٹر کو بالکل اس طرح سے انہوں نے ریکگنائز اور پیٹرنائز کر دیا ہے کہ اب غریب اور متوسط طبقے کے لیے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانا ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے. اور خاص طور پر جو کاریوار کیا ہے PTI کی حکومت نے, ایک تو انہوں نے کوٹا سسٹم کو غیر معینہ مدت کے لیے بڑھا دیا, ملازمتیں ہمیں نہیں مل رہی, اور دوسری طرف انہوں نے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل جو پورا ادارہ تھا اس کو جو ہے وہ تبدیل کر کے PMC بنا دیا ہے. ظاہر ہے اس کے نتیجے میں وہ ایک پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی مافیا کو سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان. مافیاز کو سپورٹ کرنے والی یہ حکومت ہے. کبھی چینی مافیا کو سپورٹ کرتی ہے, کبھی آٹا مافیا کو سپورٹ کرتی ہے, اور اب میڈیکل کی تعلیم میں بھی, اور میڈیکل ڈاکٹرز اور میڈیکل کی فیسلٹیز سرکاری اور ڈاکٹرز کا جو معاملہ ہے اس میں بھی انہوں نے پرائیویٹ مافیا کو سپورٹ کرنے کے لیے پورا جو ہے وہ قانون تبدیل کر دیا ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. جو پاکستان کے ادارے ہیں, جو سرکاری ادارے ہیں, ان کو چلانا حکومت کی ذمہ داری ہے, اور جن سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ بے شمار یہاں پر موجود ہیں, ان کو فیسیلیٹیشن ملنی چاہیے, ہمارے بچوں کو تعلیم ملنی چاہیے, روزگار ملنا چاہیے. اور حال یہ ہے کہ بیچارے ڈاکٹر بن رہے ہیں اور ان کا عالم یہ ہے کہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ان سے امتحان لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا, ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور یہ جب بچے قوم کے مسیحا آ کر ہمارے سامنے اپنا نوحہ پیش کرتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں, تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے. اس لیے یہ تماشا صرف گریہ کرنے سے, رونے سے اور مسائل کو اجاگر کرنے سے حل نہیں ہوگا. اس کے حل کی جد و جہد ہمیں کرنی ہوگی. ہم نے یہ عوامی مسائل بیٹھک یہاں پر شروع کی ہے, اور یہ بیٹھک انشاءاللہ مسلسل
روزانہ کی بنیاد پر 7 دن جو ہے ہفتے میں یہاں پر یہ بیٹھک موجود ہوگی. پورے شہر سے لوگ آئیں گے اور اپنے مسائل بتائیں گے, اور ہم نے مختلف جو ہیڈز بنائے ہوئے ہیں, ڈپارٹمنٹ بنائے ہوئے ہیں, اس کے ذریعے سے مسئلہ ہم لوگوں کے حل کرانے کی کوشش کریں گے. اور انشاءاللہ ہفتے میں ایک دن میں خود بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھا کروں گا. پھر صرف یہ ادارہ نور حق ہی نہیں ہوگا, بلکہ پورے شہر میں ہم اسی طرح سے جو ہے وہ عوامی مسائل کے حل کے لیے اس طرح سے بیٹھک بنائیں گے. میں خاص طور پر کورونا کی اس وبا کے دوران جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس پر یہ ضرور میڈیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ جب پچھلی مرتبہ کورونا آیا تھا تو حکومت نے کہا کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا, ہم تیاری نہیں کر سکے, ہمارے پاس وینٹیلیٹر نہیں تھے, ہسپتال نہیں تھے, وغیرہ وغیرہ. 1200 ارب روپے کی امداد ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک سے آئی, وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں میں تقسیم ہوئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے ہسپتال آپ نے کورونا سے متعلق جو ہے وہ اسٹیبلش کیے. جو 1500 بیڈ کا ہسپتال کی بات کی گئی تھی یہاں پر ایکسپو سینٹر میں, ہم نے دیکھا کہ وہاں پر چند لوگ جو ہیں وہ صرف آئسولیشن سینٹر کے طور پر موجود رہے, اور باقی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ پیسے کس نے کھائے, کہاں کھائے, کون سا ادارہ اس میں ملوث ہے جو ایکسپو سینٹر کے اندر جو ہے وہ 1500 بیڈ کے ہسپتال کے نام پر جس نے یہاں پر فراڈ کیا ہے اور قوم کے پیسے کھائے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ سول اسپتال ہو یا جناح اسپتال ہو یا باسی شہید اسپتال ہو, ان اسپتالوں میں جو سندھ گورنمنٹ کے اسپتال ہیں, ان اسپتالوں میں کورونا کے پیشنٹ کو کیوں نہیں ان کی دیکھ بھال کی جا رہی. ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بڑا نام تھا کہ وینٹیلیٹر آ گئے ہیں, فلاں چیز آ گئی ہے, فلاں چیز آ گئی ہے, اب وہ کہاں ہیں اور لوگ کیوں رلتے پھر رہے ہیں. ابھی دوبارہ سے یہ وبا آنا بھی شروع ہوئی ہے, وہ لہر تو نہیں خدا نہ خواستہ لیکن بڑھ رہی ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر لوگ ایڈمٹ ہونے جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم آئی سی یو میں لے کے جاتے ہیں. آئی سی یو میں چھوٹے سے چھوٹے جو ہاسپٹل ہے وہ 70,000 75,000 روپے پر ڈے جو ہے وہ چارج کر رہے ہیں ہاسپٹلس, اور پھر جب وہ کورونا آئسولیشن کر دیتے ہیں تو 1.5 لاکھ روپے اور 2 لاکھ روپے پر ڈے دیتے ہیں. کتنے لوگ اس شہر کے جو ہے وہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں, مجھے بتائیں. کہاں ہے سرکار, کہاں ہے ان کے اسپتال؟ صرف یہ کہنا کہ ہم نے انڈس اسپتال کو اتنے پیسے دے دیے, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ڈاکٹروں کو بھی اس پر آواز اٹھانی چاہیے اور عوام کو بھی یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے, ہم اپنے پیشنٹ کورونا کے علاوہ بھی کوئی ہوتے ہیں تو ان دنوں میں ہم رلتے پھرتے ہیں. تو جماعت اسلامی اس حوالے سے ایک واضح اعلان کر رہی ہے کہ ہم نے باقاعدہ آج سے ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں, ہم سرکاری اسپتالوں کا ڈیٹا کلیکٹ کریں گے اور ہم پھر وہاں پر اپنے نمائندوں کا تقرر کریں گے. اگر کسی کو ایڈمیشن میں وہاں پر پرابلم آتی ہے تو انشاءاللہ جماعت اسلامی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, اور ہم پوچھیں گے لوگوں سے کہ کیوں نہیں ہمارے مریض کو ایڈمٹ کیا جا رہا, کس طرح سے جو ہے وہ یہ لوٹ کھسوٹ کا راج جو ہے ان لوگوں نے مچایا ہوا ہے. اسی طرح سرکار کے اداروں میں یا ان سوسائٹیوں کے حوالے سے جو بھی ایشوز ہیں, بس دیکھیں ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے, ہم وہ تاریخ نہیں دہرانا چاہتے جس میں لوگوں نے بندوق کی بنیاد پر شہر میں سیاست کی اور پھر نوجوانوں کو مافیاز کا حصہ بنا دیا. ہم اس طرح سے نوجوانوں کی نہ تربیت کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہمیں قانونی طور پر اور آئینی طور پر حق ملے. شہریوں کو جو ہے وہ اس طرح رلنا نہ پھرے, لیکن اگر کوئی ہمیں حق نہیں دے گا تو ہم عوام کے دباؤ کے ذریعے سے اپنا حق چھیننا بھی چاہتے ہیں اور چھین لیں گے انشاءاللہ تعالی, لیکن اس میں عوام کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا. ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ, اور یہ ہماری حقوق کراچی کی جد و جہد جاری رہے گی, اور اس کے نئے فیز کا اعلان انشاءاللہ جس طرح میں نے کہا تھا 1-2 دن میں ہم کرنے جا رہے ہیں. ابھی فوری طور پر چونکہ کورونا کا معاملہ ہے, ہسپتالوں کے حوالے سے اور آپ کی سوسائٹیز کا ایشو اور جتنے ڈپارٹمنٹس کا مسئلہ ہے, اس پر یہ عوامی مسائل بیٹھک ہم نے شروع کی ہے. اس سلسلے کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اور اللہ نے چاہا تو لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.